الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله المولانا العظيم. محترم عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس وقت ہندوستان کے ہر علاقے سے ہر فرد کی ایک ہی آواز ہے: مہنگائی. ہر ایک کی یہ شکایت ہے کہ بازار بہت مہنگا ہو چکا ہے اور کاروبار ڈیم پڑ چکا ہے. کاروبار میں بہت بڑھتی آ گئی ہے. تو ہم آج آپ کو مہنگائیاں کیوں آتی ہیں اور اس کے قرآن اور احادیث میں کیا اصول بتائے ہیں، اور اکابرین کے اس پر کیا اعمال رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. سب سے پہلا سوال تو یہ مہنگائیاں، یہ بازاروں کا مہنگا ہونا اور کاروبار میں کمی کا آنا، اس کا جواب میں نے قرآن کریم کی آیت کریم آپ کے سامنے پیش کی. ایک تو جواب اس کا اس آیت شریفہ میں ہے: من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جو میرے احکام سے اعراض کرے گا، میرے قرآن سے اعراض کرے گا، میری نمازوں سے اعراض کرے گا، میرے نبی کے احکام سے اعراض کرے گا، اپنے آپ کو سنتوں پر نہیں چلائے گا، اپنی منمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہم اس کی روزیاں تنگ کر دیں گے. تو سب سے پہلا
سوال کا جواب یہ ہے، روزیوں میں تنگی اللہ کے احکام سے اعراض پر آتی ہے۔ اب ہم ہمارے گریبان میں تھوڑا سا جھانک کر دیکھیں، سب سے بڑا حکم، سب سے اہم ترین حکم، سب سے اعلیٰ الفا حکم، سب سے اونچا حکم، تمام اعمال میں مقدم حکم، تمام احکام میں مقدم حکم، دوسرے احکام میں تفرقہ ہے۔ مثلا زکوٰۃ دینی ہے تو مالداروں پر، حج کرنا ہے تو مالداروں پر، روزے جو فرمایا بیمار آدمی ہی رکھے گا، بیماری جانے کے بعد قضا کریں گے۔ نمازیں تو کہ کسی پر معاف نہیں، بیمار بیماری میں بھی پڑے گا، دکان والا پڑے گا، کاروبار والا پڑے گا، بزنس والا پڑے گا، نوکری والا پڑے گا، مالدار بھی پڑے گا، غریب بھی پڑے گا۔ نماز کے احکام میں کوئی تفرقہ نہیں، کوئی باندھ چھوڑ نہیں۔ ایک آدمی شدید بیمار ہے، مرض الموت میں گرفتار ہے، چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، کہا اسے اشارے سے نماز پڑھواؤ۔ جب بیمار آدمی سے نہیں، یعنی بیمار آدمی سے معاف نہیں کروائی گئی تو تندرست کیسے معاف ہوگی؟ ہم ہر بدھ کو قرآن کریم کا درس دیتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں تفسیر بولتے ہیں، حالانکہ یہ تفسیر نہیں ہے، تفسیر الگ چیز ہوتی ہے، یہ درس قرآن ہے، درس ہوتا ہے۔ اس درس میں یہودیوں کے نماز کے اعتراض کے جواب میں اللہ نے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کی آیت نازل فرمائی۔ اس کی ماتحتی میں مفسرین ایک حدیث لائے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہے، آنکھوں سے دکھائی دیتا نہیں، وہ آئے اور یہ حدیث اسی جمعہ میں یعنی جس بدھ کو میں نے تفسیر میں یہ بات کہی، اس کے دوسرے جمعہ میں خطبے میں بھی یہ حدیث پڑھی میں نے۔ صحابی آئے کہ اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مجھے اپنے گھر سے مسجد تک لا سکے، کیا میں نماز گھر پہ پڑھ لوں؟ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، وہ جانے لگے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے نبی کو احکام سنائے، اس آدمی کو بلانے کے دوسرا آدمی بھیجا، اس کو بلا رہا۔ جب وہ آئے کہا آپ اپنے گھر اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہاں اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ کہا جب اذان کی آواز سنتے ہو تو آپ کے لیے گھر پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اب یہ مہنگائی کا پہلا سوال ہو گیا اور پہلے سوال کا جواب ہو گیا، اس پر تفصیل ہو سکتی ہے۔
لیکن آگے اور 2-4 باتیں مجھے بتانی ہیں کہ یہ حالات، یہ پریشانیاں، یہ مہنگائیاں یہ کیوں آئی ہے؟ ایک وجہ تو اللہ کے احکام کو توڑنے سے آئی ہے۔ ہم حالات درست کرنا چاہتے ہیں، مہنگائیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، یہ حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تعلیم میں بیٹھو، فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے رات کو عشاء کی نماز کے بعد، اور ہمارے پاس عشاء کی نماز کے بعد کوئی کام نہیں ہوتا، صرف ہوٹلوں پہ بیٹھ کر گپے سپے مارنا اور کوئی کام نہیں۔ اسی فضائل اعمال میں پیارے آقا نے یعنی حضرت شیخ نے احادیث کے ایک تو نہیں پورے 3 صفحے 3 پنے اس بات کے بھرے ہیں کہ بازار میں نرخ اور ارزاں یعنی مہنگائی اور سستائی کب آتی ہے، کیسے آتی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بازار کا نرخ ہونا اور بازار کا ارزاں ہونا یعنی سستا ہونا یہ حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم جیسے اعمال کرتے ہیں ویسے اعمال اللہ کے یہاں پہنچتے ہیں، اللہ حکومتوں کے دلوں میں ایسے فیصلے ڈالتے ہیں۔ اس لیے حکومتوں کو کوسنے والے، حکومتوں کو بدنام کرنے والے خود گریبان میں دیکھ کر دیکھے کہ میں نے احکم الحاکمین کے احکام کو کتنا بجا لایا ہوں۔ الملک للہ، ملک حکومت کا نہیں ہے، الملک للہ، ملک اللہ کا ہے۔ آج یہ کہہ رہے میرا ملک میرا ملک، قیامت کا دن برپا ہوگا، سارے آدمی انسان، جنات، چرندے، پرندے، درندے، حتیٰ کہ فرشتے، جنات سارے کے سارے مردہ پڑے ہوں گے۔ اللہ کی طرف آواز آئے گی لمن الملک اليوم، او میرا میرا کہنے والوں، میری زمین، میری جائیداد، میرا مکان، میری پراپرٹی، میرا ملک، اے میرا کہنے والا بتاؤ لمن الملک اليوم، آج ملک کس کا ہے؟ کون جواب دے؟ پراپرٹی والے سوئے ہیں، زمین والے سوئے، جائیداد والے سو رہے ہیں، کوئی ہوش و حواس میں نہیں۔ ملکوں کے بادشاہ سوئے پڑے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ اللہ کے لمن الملک اليوم، ارے ذرا تو بتاؤ میرا 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 کہنے والوں، آج ملک کس کا ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج ایک اکیلے اللہ کا ملک ہے۔ تم یہ کہتا ہو ملک ان کا نہیں ہے، ملک تو اللہ کا ہے، اور اس ملک میں احکام اللہ کے چلتے ہیں، یارزین کو دے رکھا ہے، ہم سدھرے تو ملک سدھرے گا۔ قانون سے ملک نہیں سدھرتا،
احتجاج سے ملک نہیں سدھرتا. ہمارا اپنا معاملہ بینی و بین اللہ صحیح تو احکام صحیح. اب ہم ہر ایک دیکھیں میرا اپنے اللہ سے کیا معاملہ ہے. میں کاروبار میں جھوٹ بولوں کیا برکت آوے؟ الکذب ینقص الرزق، جھوٹ روزی کو کم کرتی ہے. حکومت نے کہا جھوٹ بولو، سانسدوں نے کہا جھوٹ بولو، ادھیکاریوں نے کہا جھوٹ بولو. میں جھوٹ بولوں اور ادھیکاری کو گالی دوں، یہ کہاں کا انصاف؟ زینوار جے تولو جھکتا تولو، میں ناپ تول میں کمی کروں. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. ارے روزیوں کی آوازیں لگانے والے، مہنگائیوں کی آوازیں لگانے والوں، تم اپنے کاروبار میں لوگوں کو جھکتا نہیں دیتے، تول میں کانٹا مارتے ہو، ناپ میں کمی کرتے ہو، کہتے ہو حکومت بدماش ہے. ارے تم اپنی ذات میں بدماش ہو، ذات کو سدھارو. تمہاری ذات میں تم نے کاروبار میں ڈنڈی ماری ہے، اللہ نے حکومت سے ڈنڈی مروائی ہے. یہ ایک مدعا ہے، وقت ختم ہو چکا. آئندہ اور مہنگائیاں کیوں آئی ہے ابھی اس کا مضمون باقی ہے. پھر اصول نبوی اور مجربات اکابرین بتائے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.